الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: والفتنة أشد من القتل. وقال في موضع آخر: والفتنة أكبر من القتل. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے جسے روپے اور پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت ہمیں عنایت فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر ایمان کی اتنی پختگی ہے، یہ اتنا مضبوط ہے. اسی لیے آزمائش اور امتحان انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، آزمائشیں ہوئی ہیں، امتحانات ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے. پھر درجہ بدرجہ جو آدمی انبیاء سے جتنا قریب ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کی تعلیمات پر جو چلنے والا ہوگا اس سے اللہ کی قربت کو نصیب ہوگی. تو جو جتنا قریب ہوگا اس کا امتحان اور اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے قرآن کریم میں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم آزمائیں گے، آزمائش ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہ یوں ہی بلکہ پختہ انداز سے آزمائش ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی فری میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، تمہارے ساتھ وہ کام نہیں ہوں گے جیسا پچھلی امتوں کے ساتھ ہوئے ہیں. ان پر مصیبت آئی ہے اور ان کی آزمائش ہوئی ہے، وہ اللہ کا امتحان تھا. یہاں تک کہ کہنے والے کہہ پڑے، بولنے والے بول پڑے: متی نصر اللہ. میرے مولا مدد کب آئے گی؟ میرے مولا لگتا ہے امتحان آخری مرحلے پر ہو چکا ہے، آزمائشیں بہت ہو چکی ہیں. میرے مولا ایسا نہ ہو کہ آزمائش میں کہیں ہم کھرے ثابت نہ ہو سکیں. میرے مولا آپ بس کر دیجئے. متی نصر اللہ. اللہ کی نصرت کب آئے گی، مدد کب آئے گی؟ تو آزمائش یہ ہونا ہے. خوش قسمت ہے وہ حضرات، کہا جائے بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے کہ بغیر آزمائش کے اچھی طرح وہ ایمان کی حالت میں گزر جائیں. قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ،
کہ فتنہ قتل سے بڑھی ہوئی چیز ہے، اور اسی طرح کہا کہ فتنہ قتل سے شدید چیز ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں لفظ الفتنہ اور فتنہ یعنی بغیر الف لام کے اور الف لام کے ساتھ صرف فتنہ اور الفتنہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم میں 30 آیتوں میں آیا ہے۔ اس کے دوسرے صیغے دیکھ لیں، فتنتہ دیکھ لیں، فتنہ دیکھ لیں، یفتنون دیکھ لیں، تب تو آیت اور بڑھ جائے گی۔ تو میں مادے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ فا تا نون یہ مادہ ہے، اس مادے سے کلمے جو آئیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف لفظ الفتنہ اور فتنہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی 30 آیتوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ آخر کہتے کس کو ہے فتنہ؟ فتنہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ پگھلانا کے معنی میں، پرکھنے کے معنی میں، اور فتنے کے معنی ایک آزمائش کے بھی ہوتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت فرشتے کو جو بھیجا گیا تھا کہ لوگ اگر جادو سیکھنا چاہیں تو انہیں جادو سکھاؤ، لیکن ایک امتحان تھا۔ ہاروت اور ماروت نے آنے کے بعد کہا انما نحن فتنہ، تم سیکھنا چاہو جادو میں سکھا دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ ہم یہاں پر آزمائش بنا کر بھیجے گئے، ہم سے جو فن سیکھو گے نا اس فن سے تم دھوکہ کھا سکتے ہو، تو مسئلہ پھنس سکتا ہے تمہارا۔ تو فتنہ اور فتنے کے ایک معنی آزمائش اور امتحان کے ساتھ ساتھ فتنے کے معنی بگاڑ کے بھی ہوتے ہیں، فساد کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو قرآن کی اس آیت میں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دوسری جگہ اکبر من القتل، یہاں پر فتنہ فساد اور بگاڑ کے معنی میں، ملک میں فساد پھیلانا، اچھے کاموں سے لوگوں کو روکنا، نمازیں نہ پڑھنے دینا، اللہ کی قربت حاصل نہ کرنے دینا، انتشار پھیلانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ فرمائے یہ سب ایسے کام ہیں جو قتل سے سنگین اعمال ہیں۔ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ قتل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مارا گیا تو 2-4 آدمی مارے گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے فتنہ پیدا کیا ہے، بگاڑ پیدا کیا ہے، میں فتنے کی قسمیں بتاؤں گا کیا کیا قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے بگاڑ پیدا کیا ہے تو نہ جانے کتنوں کے ذہن آپ کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے، اور پھر وہ آدمی آئندہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، اپنے گھر کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ مرڈر ہوا، ایک آدمی مارا گیا مثال کے طور پر، لیکن آپ نے ایک آدمی کے خلاف کوئی پلاننگ بنائی، یا آپ نے کوئی غلط سوچ پیدا کیا، آپ نے کسی ایک کو اچھے کام سے روکا، اور پھر آپ کے ماننے والے بڑھتے چلے گئے، تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو اچھائی سے روکنے والے ہو جائیں گے اور خیر کے کام میں رکاوٹ بننے والے ہو جائیں گے۔ تو فتنہ اس کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ کبھی فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے خود آدمی کے اپنے علم سے، ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس بہت علم ہے یا اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم بہت ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میں نئی فکر پیش کروں، نئی سوچ پیش کروں، اور پھر وہ پیش کرنا شروع کرتا ہے تو شیطان تو سب کے ساتھی پیدا کروا دیتا ہے۔ آپ جس فکر کو بھی لے کے چلیں، آپ کے ساتھ دینے والے کچھ نہ کچھ لوگ تیار ہو ہی جائیں گے۔ تو علم کا فتنہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری ایک ٹولی بن جاتی ہے، پوری ایک جماعت بن جاتی ہے، پورا ایک طبقہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ امت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے بلعام بن باعورہ کا نام سنا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے، اکثر کی رائے کہ وہ آیت بلعام بن باعورہ کے بارے میں آئی
جہاں پر یہ کہا گیا کہ کتے کی مثال کہ کتا ایسا ہے جو خاموش بیٹھا رہے پھر بھی، چلتا رہے پھر بھی، اس کو پکڑو پھر بھی، چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ بلعم بن باورہ کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا عالم تھا، وہ بہت بڑا صاحب علم تھا، لیکن اسے کچھ لوگوں نے لالچ دی، مال کی لالچ، عورت کی لالچ اور دیگر چیزوں کی لالچ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اس نے جو دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ کرتا تھا، خود اس کے اوپر وہ بد دعا پڑ جاتی تھی۔ وہ اپنی زبان سے کہتا تھا موسیٰ ہلاک ہو جائیں، اس کی زبان سے نکلتا تھا میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو یہ فتنہ جو ہے، فتنہ آزمائش ہو، امتحان ہو، بگاڑ ہو، یہ فتنہ بہت خطرناک چیز ہے۔ خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ قرآن کریم نے مال و دولت کو بھی فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ بہت سارے ایسے کام شریعت کہتی نہیں کرنا ہے وہ کام، لیکن آپ کی اولاد کہتے نہیں بابا یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ اس کام کو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مجبوری جو بھی ہو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کام کو کیا حالانکہ جانتے ہیں یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش بن گئی، فتنہ بن گئی۔ آپ کی اولاد نے آپ کو فریب میں ڈال دیا ہے، اولاد کی محبت کی وجہ سے آپ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ مال فتنہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ مال لے کر آزماتا ہے، ہمارا آپ سماج میں مشاہدہ کرتے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں، اتنے شکوے شکایت، اتنی ناراضگی، لگتا ہے اللہ سے انہوں نے دشمنی مول لینی ہے، حالانکہ نقصان اللہ کا کیا ہوگا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مال دینے کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے، آزمائش سے پڑ گئے، ایمان سے دور رہے اور اچھوں کی صحبت انہیں نصیب نہ ہو سکی۔ حامان کا نام کون نہیں جانتا، قارون کا نام کون نہیں جانتا، شداد سے کون واقف نہیں ہے۔ دیکھیے آخر ان کو مال و دولت نے کیا فائدہ پہنچایا۔ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، انسان کا اپنا علم بھی آزمائش ہوتا ہے، امتحان مبتلا کرتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا پر بہت سرگرم ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ محرم کے مہینے میں خاص طور سے ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے علم میں مغرور ہو کر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ ڈالتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کا تعلق صحیح طبقے سے تھا، جس کی عالم عرب اور عالم عجم میں شہرت تھی، جس کے ہزاروں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، جس کا تعلق بڑے ادارے سے تھا، لیکن اپنے اس غلط فکر کی وجہ سے، خاص طور سے اہل محبت، اہل بیت کی محبت میں غلو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام یعنی بعض صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی اور لان تان نے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہا جائے کہ امت کے ثقہ لوگوں سے انہیں ہٹا دیا ہے اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے۔ آخر یہ غرور کس چیز کا ہے؟ ذرا غور کیجئے، آخر ہمیں جمہور علماء سے ہٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ جمہور علماء سے ہٹنے کی وجہ یہ کہ آپ کو اپنے علم پر، اپنے مطالعے پر، اپنی فہم پر، اپنے ایسے آراء و افکار پر جو اپنے اندر شذوذ رکھا کرتے ہیں اس پر آپ کو اعتماد ہے، یا آپ یہ کہا جائے کہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی 1.5 اینٹ کی دیوار آپ نے کھڑی کر لی ہے۔ یہ بھی امت میں ایک فتنہ ہے۔
اس لیے کہ چاہنے والے سب کے ہوتے ہیں. ہمارا آپ اگر صحابہ کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں تو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو شیطان سے محبت ہے. وہ شیطانوں کو چاہتے ہیں، وہ جناتوں کو چاہتے ہیں، وہ بھوت پریت کو چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو ماننے والے تو سب کے مل جاتے ہیں. آپ بھی کسی فکر کو لے کے اٹھے، ماننے والے مل جائیں گے. لیکن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ایسا تو نہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم امتحان میں پڑ چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہماری وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے امت بٹ رہی ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے. ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے. تو فتنہ کبھی جان کا بھی ہوتا ہے، فتنہ کبھی علم کا بھی ہوتا ہے، فتنہ کبھی مال و دولت کا بھی ہوتا ہے، اہل و اولاد کا بھی ہوتا ہے. اور آج کل جو عام فتنہ ہے وہ فتنہ موبائل کا فتنہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. موبائل ایک آلہ ہے اور آلے پر جائز اور ناجائز کا حکم نہیں لگتا ہے. وہ ایک آلہ ہے، حکم لگے گا اس کے استعمال پر. اگر آپ اچھی چیزوں میں اسے استعمال کرتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ برائی کا مصدر ہے، اگر کوئی آلہ ایسا ہے جو برائی ہی کا مصدر ہے، اس سے اچھائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تب تو ایسے آلے کو بھی استعمال کرنا ناجائز ہوگا. لیکن وہ آلہ جس سے خیر کا کام بھی ہو سکتا ہے، اس سے شر کا بھی کام ہو سکتا ہے، تو اس پر علی الاطلاق مطلقاً ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا ہے. ہاں اس کے استعمال کے اکثر اور عقل کے لحاظ سے حکم ہم لگا سکتے ہیں. موبائل کے یقیناً بہت فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن موبائل اس امت ہی کے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ایک عظیم فتنہ بن چکا ہے. آزمائش ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے. کتنے کیسز ہم لوگوں کے پاس ایسے آتے ہیں، شوہر بیوی کے مسائل آتے ہیں کہ مولانا جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ہماری محترمہ متوجہ ہی نہیں ہوتی، وہ ایک ہاتھ موبائل ہے، اپنا کام کرتی رہتی ہیں. کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ شوہر گھر میں آتے واٹس ایپ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. کتنے والدین کہتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ میری اولاد تو سنتی ہی نہیں ہے، جیسے اسکول سے، کالج سے، مدرسے سے، کہیں جیسے گھر میں آئی اولاد، ہاتھ میں موبائل، اسمارٹ فون چلانا. یقیناً فون کے فوائد ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن فون بھی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کا ذریعہ ہے بہت بڑا. ہمارے طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو موبائل بگاڑ بھی رہا ہے. ہاں کچھ بچے یقیناً اچھے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو صحیح کام میں اور صحیح جگہ اسے استعمال کرتے ہوں گے. لیکن اکثریت کی تعداد ایسی ہے جو موبائل کی وجہ سے ضیاع وقت میں مشغول ہے. تو آج کا فتنہ موبائل کا فتنہ بھی ہے بہت بڑا. ہمیں کوشش یہ کرنا، یاد رکھیے کہ ہمیں مثبت سوچ رکھنی ہے، اپنی بھی تعمیر کرنی ہے اور ہمیں اپنے سماج کی بھی تعمیر کرنی ہے. اگر آپ بگاڑ میں مبتلا رہے، اگر آپ کے اندر فساد رہا، اگر آپ کے اندر منفی سوچ ہے، اگر آپ غلط افکار و خیالات کے ہیں، تو نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. شیطان کیا کرتا ہے؟ کہ شیطان آ کر آدمی کو مارتا، قتل کرتا ہے. شیطان الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے، غلط سوچ دیتا ہے، غلط فکر دیتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا. آپ سچ بولنے والے، کسی جگہ پہ آپ پھنس گئے، آپ نے سوچا کہ نہیں جھوٹ بول کے کام چلا لوں گا، آپ نے جھوٹ بولا، گاڑی نکل گئی، آپ خوشی کے مارے اچھلتے نظر آئیں گے کہ دیکھو میرا تو بیڑا پار ہو گیا.
میں جھوٹ بولا گاڑی نکل گئی، جو سچ بولے سب پھنس گئے۔ آپ خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں، یہ شیطان آپ کو تھپکیاں دے رہا ہے، شیطان آپ کو شاباشی دے رہا ہے کہ دیکھو جھوٹ بولنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، ورنہ تمہاری بھی پٹائی ہوتی، جو سچ بولے اور پھنس گئے، اب جھوٹ بولنے پر آپ جری ہو جائیں گے۔ آئندہ پھر کبھی مسئلہ پھنسے گا، آپ سوچیں گے جھوٹ سے کام نکل گیا تھا، چلو جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اس طرح آپ شیطان کی حمایت کرنے والے یا شیطان کی اتباع کرنے والے آپ ہو جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے، ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے علم سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے ایسا تو نہیں ہے کہ منفی نتیجہ جا رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ تخریب کا پہلو نکل رہا ہے، تعمیر کا پہلو نہیں نکل رہا ہے۔ اگر تخریب کا پہلو ہے تو ہمیں اپنے اعمال کا صحیح طرح جائزہ لے کر ہمیں تعمیر والے کام کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، جن کاموں سے سماج بنتا ہے، بگڑتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی کہ مشرکین مکہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے، ان کو نیک کام کرنے سے روکتے تھے، ان کو ایمان لانے سے روکتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا یہ فتنہ ہے، یاد رکھنا یہ فتنہ ہے، یہ بگاڑ ہے، اور یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھنا قتل ہوگا تو ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی مریں گے، لیکن اگر تم نے غلط سوچ کو رواج دے دیا ہے، غلط خیالات کو رواج دے دیا ہے، بدعات و خرافات کو رواج دے دیا ہے، یاد رکھو ایک دو آدمی نہیں، لاکھوں آدمی کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے تیری غلط سوچ کی وجہ سے۔ فتنہ، فساد، آزمائش، یہ سب بہت مشکل حالات ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمارا مسلمان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہندوستان کی جو صورتحال ہے، ابھی جو ٹرین میں واقعہ پیش آیا اور نوجوانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کہا جائے قتل کیا گیا، اس لیے کہ پولیس والا جو بول رہا ہے صاف پتہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح حافظ سعد کو جو مسجد میں، گڑگاؤں کی مسجد میں قتل کیا گیا، یقیناً یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ ہماری گڑبڑیاں ہیں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمارے ایمان کا گویا کہ امتحان ہو رہا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ایسے رہو یا پھر ایسے رہو۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آزمائش سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ و فساد سے کلی طور سے بچنا ہے، کلی طور سے فتنہ و فساد سے بچنا ہے، چاہے وہ جس نوعیت کا بھی فتنہ ہو۔ کبھی غرور آدمی کو اپنی جوانی کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جوانی میں نہ جانے کیسے کیسے کام کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ 4 سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عن شباب فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں گزاری۔ تو کبھی انسان کی جوانی بھی فتنے کا باعث ہو جاتی ہے، اپنی طاقت پہ غرور ہوتا ہم ایسے کر لیں گے۔ کبھی انسان کا خاندان فتنے کا باعث ہو جاتا ہے، غریبوں پر ظلم ڈھاتا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، ہم تو فلاں فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کبھی انسان کو اپنی پارٹی کا غرور ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی پارٹی کا غرور ہے کہ ہماری مضبوط پارٹی ہے، ہماری مضبوط طاقت ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ان شب و روز کو لوگوں کے درمیان میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کبھی غریب مالدار بن جاتا ہے اور کبھی مالدار غریب ہو جاتا ہے، کبھی صاحب علم کی عقل پر حملہ ہوتا ہے اور وہ جاہل سے بدتر ہو جاتا ہے، اور کبھی جاہل محنت کر کے عالم سے بڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی گاؤں کا گرا پڑا طبقہ اپنی محنت سے، جہد مسلسل سے
سماج میں ایک حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی سماج کا بڑا طبقہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے سماج کا ذلیل ترین طبقہ بن جاتا ہے۔ آزمائش، امتحان، ابتلا، فتنہ، فساد، بگاڑ، ان سب چیزوں سے بچیے اور بچنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔